آسمان سے فرشتے تھوڑی آئیں گے، اللہ نے ہمیں چنا ہے، ہمیں بھیجا ہے کہ جاؤ دیار کفر میں میرا گھر آباد کرو، اور اس کو بنا لیا اتنا خوبصورت۔ آباد کون کرے گا؟ اب ہم مسلمان کریں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رب کائنات نے کسی ایک مقام پر بھی قرآن مجید میں اپنی عبادت کا طریقہ، نہ نماز کا طریقہ دیا، نہ حج کا طریقہ دیا۔ غور کرنا ہے، حج کیسے کریں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا مجھے دیکھو، جیسے میں کرتا ہوں تم بھی کرو۔ زکوٰۃ کیسے دیں؟ فرمایا جیسے میں دیتا ہوں۔ اب نماز کا پہلا حکم آیا سورہ بقرہ میں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین در مصطفیٰ پہ پہنچے، آقا یا رسول اللہ نماز کا حکم آ گیا ہے، آقا نماز کیسے پڑھیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا میرے غلاموں مجھے بھی نہیں خبر کیسے پڑھنی ہے۔ وہ بے خبر تھوڑی تھے، وہ باخبر تھے۔ ارے بے خبر ہم ہیں، وہ بے خبر نہ تھے۔ جو باخبر کو بے خبر جانے اس جیسا بے خبر ہی کوئی نہیں۔ وہ باخبر ہیں، وہ ساری کائنات ان کے سامنے بنی ہے، انہیں اپنے غلاموں کی ہر حال کی خبر ہے۔ یہ میرا ایمان ہے اور آپ کا بھی یہی ایمان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آقا یا رسول اللہ نماز کیسے پڑھیں؟ فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، میرے غلاموں مجھے دیکھتے جاؤ، جو میں کرتا ہوں تم بھی کرتے چلے جاؤ، تمہاری نماز ادا ہوتی چلی جائے گی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ نماز کس نے سکھائی؟ میرے مصطفیٰ نے۔ حج کس نے سکھایا؟ میرے مصطفیٰ نے۔ زکوٰۃ کا طریقہ کس نے سکھایا؟ جتنا بھی دین جس پہ عمل کرتے ہو، یہ سارے کا سارا دین کس کی سنت ہے؟ میرے آقا کی۔ اور میرے آقا کا ادب سکھانا یہ کس کی سنت ہے؟ خدا کی۔ اللہ رب العزت نے، میں نے کہا پورے قرآن میں اپنی عبادت کا طریقہ نہیں سکھایا، مگر جب بات آئی ادب مصطفیٰ کی، بات آئی نعت مصطفیٰ کی، حرمت مصطفیٰ کی، تعظیم مصطفیٰ کی، سورہ حجرات میں خود اعلان کیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار کسی بھی معاملے میں، قول میں، فعل میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اس بات پر کہ کہیں میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی نہ کر بیٹھو۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا جو ادب ہے وہ اپنے پاس رکھا۔ کہا میرے مصطفیٰ میری عبادت کے طریقے تو سکھا، تیری بارگاہ کا ادب انہیں میں سکھاتا ہوں۔ غور کرنا ہے، یہ کوئی آج کا عقیدہ نہیں بن گیا، کوئی یہ کہ ہم وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کی بات کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا عقیدہ ہے، یہ خدا نے ہمیں دیا، یہ خدا کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت کی جتنی بھی عبادات ہیں یہ کس کی سنت ہے؟ بولیے بھئی۔ نماز، صحابہ کرام میرے آقا کی بارگاہ میں گئے، اب آقا نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھو جو میں کرتا تم بھی کرتے چلے جاؤ، تمہاری نماز۔ اب ایک لمحے کو یہاں رک جائیں، نماز نئی نئی آئی ہے، نماز ابھی اتری ہے، نماز ابھی حکم ہوا ہے۔ یہ نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی میں فرض نہیں، سن لیں۔ روزے مکی زندگی میں فرض نہیں ہوئے، حج مکی زندگی میں فرض نہیں ہوا۔ مکہ سے جب مدینہ ہجرت کی، یہاں میرے آقا 50 سال رہے۔ کتنے؟ 50 سال نماز نہیں پڑھائی صحابہ سے، 50 سال تک نماز کا حکم نہیں دیا، روزے نہیں رکھوائے، ایک ہی کام کیا کہ میرے مصطفیٰ سے محبت کرو۔ پہلے 50 سال اللہ مصطفیٰ کی عظمت ان کے دلوں میں ڈالتا رہا، ان کی محبت ڈالتا رہا۔ جب محبت میں فنا کر دیا، اب کہا اب نماز بھی پڑھ لیا کرو۔ غور نہیں کیا، مکی زندگی میں نماز نہیں تھی، یہ مدنی میں زندگی میں جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت کے بعد سارے جو شراب کی حرمت آئی، اس سے پہلے حرمت بھی نہیں تھی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھو جو میں کرتا ہوں تم بھی۔ اب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پہ کھڑے ہوتے ہوں گے، صحابہ کرام کیسے نماز پڑھتے ہوں گے؟ آپ ذرا چشم تصور میں لائیں، ایک صحابی وہاں کھڑا ہوتا ہوگا، ایک وہاں، ایک وہاں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے دیکھو، رأیتمونی۔ آقا یوں بھی فرما سکتے تھے سلو کما اصلی، تم بھی پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، مگر میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا۔ اگر یہ فرما دیتے روئے زمین پر کوئی نماز پڑھ ہی نہ سکتا۔ کیوں؟ نہ کو مصطفیٰ جیسا بنتا، نہ ان جیسی نماز پڑھتا۔ یہ فرمایا ہی نہیں۔ رأیتمونی، مجھے دیکھنا ہے۔ مجھے دیکھنا کیا ہے؟ میری محبت
اپنے سینے میں رکھنی ہے، مجھے دیکھو گے تو تمہاری نماز ادا ہو جائے گی۔ اب صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی ادھر کھڑا ہے کوئی ادھر، کوئی سر اٹھا کے سجدے سے دیکھتا ہوگا یار نے سر اٹھایا کہ نہیں اٹھایا، کوئی جھک جھک کے دیکھتے ہوں گے۔ اللہ والوں ان کی تو دیکھ کے بھی نہیں ٹوٹی، ہماری تصور سے کیسے ٹوٹ گئی۔ کوئی یہ کہے کہ نبی کا تصور آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی۔ ارے نماز پہ غور تو کر، رب کائنات نماز قبول کرتا ہی نہیں جب تک نماز میں اس کے مصطفیٰ کا تصور نہ کر لیا جائے، اس کے مصطفیٰ کا دھیان نہ کر لیا جائے۔ چلو پڑھو نماز، آئیں آج نماز ہی پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ گئے، اللہ اکبر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے اعلان کر دیا، باری تعالیٰ دنیا سے ہاتھ اٹھا لیے، دنیا سے منہ موڑ لیا، تیرے منگتے بن کر، تیرے نوکر بن کر، تجھے اپنا بادشاہ مان کر تیری بارگاہ میں آ گئے۔ اللہ اکبر کا مطلب بھلا کیا جانتے ہو؟ اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ یار جب اللہ کو ایک دن میں کتنی بار مانتے ہو، اللہ اکبر کتنی بار کہتے ہو اللہ تو سب سے بڑا ہے، جب اللہ کا اعلان کرتے ہو اللہ تو سب سے بڑا ہے، پھر دنیا سے کیا ڈرنا جب وہ ہے نا سب سے بڑا؟ بولیے نا، اپنے حکمرانوں کو یہ بات جا کے کیوں نہیں سمجھاتے ہو؟ اللہ بڑا ہے، امریکہ بڑا نہیں ہے، میرا اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہر مسلمان اعلان کرتا ہے اللہ سب سے بڑا، پھر منگتے بن کے اس کی بارگاہ میں یوں کھڑے ہوتے ہو، ایسے ہی ادب سے کھڑے ہوتے ہو نا، بولیے کسی بڑے کی بارگاہ میں یوں ہی کھڑا ہو جاتا ہے نا، پھر اس کی تعریف کرتے ہو، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، وہ کہتا ہے اچھا لگے رہو، پھر اور آگے بڑھتے ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ کہتا ہے اچھا لگے رہو، پھر بندہ کھڑے قیام کرتے کرتے کہتا ہے اچھا میری فریاد ہی نہیں سنی جا رہی، تھوڑا جھک کے دیکھوں، وہ رکوع میں چلا جاتا ہے، مولا یہ دیکھ میں اور جھک گیا، اللہ فرماتا اچھا لگے رہو، اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، پھر بندہ کہتا ہے اچھا مولا اب تجھے کیسے مناؤں، چلیں یہ سر کسی کے سامنے نہیں جھکتا تھا، یہ میری عزت تھی، یہ میری آبرو تھی، میں اسے بھی گرد آلود کرتا ہوں۔ وہ اپنی ناک زمین پہ رگڑ دیتا ہے، پیشانی زمین پہ رکھ دیتا ہے۔ معلوم ہے اگر کسی کو ذلیل و رسوا کرنا ہو نا، اس کی ناک زمین پہ رگڑی جاتی ہے، کہتے ناک سے لکیریں نکلوا دی، اب ہم خود لکیریں نکال رہے ہیں ناک سے، جھکے پڑے ہیں، مولا یہ سر کسی کے سامنے نہیں جھکتا تھا، لے تیرے سامنے جھکا دیا، اب تو میری جولی میں قبولیت کی خیرات ڈال دے۔ رب کائنات نے ابھی بھی نماز قبول نہیں فرمائی، اب عقل یہ کہتی ہے کہ سجدے پہ نماز کا اینڈ ہو جاتا، بھئی نماز کا جو کلائمیکس ہے وہ سجدہ ہے، اس کے پیچھے باقی کچھ بچا؟ جب انسان جھک ہی گیا، گرد آلود ہو گیا، اپنی پیشانی اور ناک زمین پر رکھ دی، پیچھے کیا بچا؟ عقل یہ کہتی ہے کہ یہاں نماز ختم ہو جاتی، اینڈ ہو جاتا، اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا، مگر اس نے بھی رحمت کا دروازہ نہیں کھولا۔ بندہ جھکا ہے، رب کائنات کا واضح تھا، بندے قبولیت چاہتا ہے، یہ جو کچھ تو نے کیا، یہ قیام، یہ رکوع، یہ سجدے، یہ تو سارا کچھ میری خاطر کیا ہے۔ معلوم ہے قبولیت میں سجدوں پہ نہیں رکھتا، قیام پہ نہیں رکھتا، رکوع پہ نہیں رکھتا، تو مولا پھر کوئی طریقہ تو بتا، یہ میری نماز، میرا قیام، میرا رکوع، میری تسبیح قبول کیسے ہوگی؟ فرمایا طریقہ بتاتا ہوں، اب ادب سے بیٹھ، منگتا بن کے بیٹھ، میرے مصطفیٰ پر، میرے مصطفیٰ کی آل پر درود و سلام تو پڑھتا جا، تیری نماز کو قبول میں فرماتا چلا جاتا۔ میرے مصطفیٰ کی محبت کے بغیر نماز ہی قبول نہیں ہے۔ پڑھ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اس کا معنی کیا ہے؟ کملی والے سونیا تیرے تے سلام ہوئے۔ قاری علی حسن صاحب السلام علیکہ ایھا النبی، یا رسول اللہ تیرے تے سلام ہوئے، اس کا پنجابی ترجمہ کیا یا رسول اللہ، ایھا النبی کا مطلب ہے یا رسول اللہ، اے میرے نبی آپ پہ سلام ہو۔ بولیے نا، کیا آپ کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، آقا یا رسول اللہ سلام ہو، برکت و رحمت ہو۔ اب مجھے یہ بتائیں جس کو سلام کہیں گے اس کا دھیان آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بغیر دھیان کے سلام ہوتا ہے؟ بولیں، بغیر دھیان کے سلام ہوتا ہے؟ اب اللہ فرماتا ہے بندے نماز کی قبولیت چاہتا ہے، نماز میری ہے، دھیان میرے مصطفیٰ کا رکھ، بس تو ادب سے بیٹھ جا، میرے مصطفیٰ کو اپنے دھیان میں تو لے آ، دھیان میں تو لے آئے گا، نماز کی قبولیت میں کر لوں گا۔ نماز کی قبولیت بھی میرے مصطفیٰ پہ درود بولیے، اس کے بغیر نماز قبول ہوتی ہے؟ بولیے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سناتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں, آقا نے فرمایا من صلی صلاۃً ولم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتہ لم تقبل منہ, جس نے نماز پڑھی, نماز میں مجھ پر اور میری آل پر درود و سلام نہ پڑھا, اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہو سکتی ہے. نماز کی قبولیت کس پر ہے؟ میرے مصطفیٰ کی محبت پر, میرے آقا کے دھیان پر. دیکھیں نا, دنیا میں آپ کسی کو سلام کریں, جیسے ہم تو ایٹیکیٹ سے آری لوگ ہیں نا, ہمارا طریقہ کار تو یہ, اگر کسی کو سلام کریں گے نا تو ہمارا بوتھا شریف ادھر ہوگا, تو جی کرے اس کی کمر کے نیچے سے ہاتھ نکال کے قاری علی سن کو دیا ہو, منہ ادھر کیا ہو, ہنس رہے ہوں گے, تو وہ اگر آپ کسی کو اس طریقے سے دنیا میں ملیں تو وہ آپ کو جھٹک دے گا, پیچھے ہٹو, تمہیں ملنے کا سلیقہ نہیں ہے, منہ میری طرف کرو, آنکھوں میں آنکھیں ڈالو, چہرے پہ سمائل ہو, پھر سلام کا مزہ تب ہی ہے کہ نہیں. اب درود پڑھنو نبی پر, سلام کرنو نبی پر, دھیان کہیں اور چلا جائے. رب کائنات نے اس کا بھی حل کیا, جب اس کی اپنی باری تھی, قیام تھا, رکوع تھا, سجدہ تھا, اٹھک بیٹھک تھی, حرکتیں تھیں, اس نے کہا لگے رہو, بات میری ہے. اب بات پہنچی در مصطفیٰ پر, بات پہنچی درود مصطفیٰ پر, بات پہنچی دھیان مصطفیٰ پر. فرمایا بندے ٹھہر, اب ادب سے بیٹھ, جب تک میرے مصطفیٰ پر, میرے مصطفیٰ کی آل پر درود و سلام نہیں پڑھ لیتا, تمہیں ادھر ادھر حرکت کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا ہوں. دنیا سے کاٹ کر دھیان ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت نے دیکھو اتحیاتوں میں ہلنے کی اجازت دیتا ہے. اپنے تسبیح میں کہا چلو اٹھ بھی جاؤ, بیٹھ بھی جاؤ, ادھر ادھر ذرا. ہاں, جب حبیب کی باری ہے فرمایا خبردار, ادب سے بیٹھو, بات میرے مصطفیٰ کی ہے. ارے تم ادب کی بات کرتے ہو, اللہ نے اپنی نماز میں مصطفیٰ کا ادب رکھا ہے. نماز رب کی ہے, ادب اس کے مصطفیٰ کا ہے, ادب اس کے. میں نے کہا مولا اگر تجھے اتنا ہی حبیب سے محبت اور پیار ہے تو پہلے درود ہی پڑھا لیتا. تو نے پہلے اپنا نام, اپنی تسبیح, اپنی تعریف کروائی, اب آخر پہ جا کے درود و سلام پڑھایا. محبت کا تقاضا تو یہ ہے, پہلے درود و سلام ہوتا, آواز آئی بندے تجھے نہیں خبر, میں پہلے بھی پڑھا سکتا تھا, مگر بعد میں اس لیے رکھا کہ میرا نام لے کے پہلے زبان تو پاک کر لو. ارے میرا نام بغیر وضو کے لے سکتے ہو؟ نہیں لے سکتے نا, تو پہلے باوضو ہو کر میرا نام لو, میری تسبیح کرو, میری تعریف کرو. جب تمہاری زبان پاک ہو جائے, اس قابل ہو جائے, پھر میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھ لو. کا غور نہیں کیا میں نے کلمہ کیسے بنایا ہے, لا الہ الا اللہ. پہلے اپنا نام رکھا, زبان پاک کرو, پھر محمد رسول اللہ پڑھ لیا. کہاں جائے نماز؟ ہم نے نماز کو سمجھے کیا ہے؟ نماز تو حقیقت میں میرے مصطفیٰ کی محبت کا نام ہے. اگر یہ نہیں تو نماز کس کام کی؟ بندہ کہ جی میں 5 وقت کا نمازی ہوں تو نبی سے محبت نہیں ہے. ارے عجیب بات ہے. بندہ کہ بابا تو میرا باپ ضرور ہے مگر میں تیری بات نہیں مانوں گا. ارے جس نبی سے محبت ہے پھر اس کی بات نہ مانو, یہ کیسی مسلمانی ہے؟ رب کائنات نے دیکھیں نماز کے اندر اب درود پڑھا ہے. اب میں ایک بڑی نکتے کی بات بتا دوں. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں, آپ کے مرشد آ جائیں اور وہ آپ کو السلام علیکم فرما دیں, اور آپ تھوڑا سا منہ موڑ کے وعلیکم